بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ تھا وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی فضیلت اور دوسرے عشرے میں کیا جانے والا ایک بڑا ہی آسان سا اور طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کو اللہ نے 3 عشروں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ اتقم من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ کا بڑا شکر اور بڑا احسان اور فضل ہوا کہ ہم نے پہلا عشرہ مکمل کیا۔ اس میں بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے رات کے قیام کے ساتھ اور دن کے ذکر اذکار اور تلاوت کے ساتھ اور خصوصی طور پر روزے جیسی مقدس عبادت کے ساتھ پہلے عشرے کو الوداع کیا۔ اور ویسے بھی ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو شکلیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا ذکر ہے، ہمارا تلاوت ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ان کو شکلیں بھی عطا کی جاتی ہیں اور ان کو زبانیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ پڑھنے والے بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اللہ نے جو فرمایا اس کو کیا، جس سے منع کیا اس سے باز آ گئے، تو بہت ہی احسن انداز کے ساتھ اگر ہم نے اس کو گزارا ہے تو اس کو اللہ رمضان المبارک کا روزہ، تلاوت، تراویح، ذکر اذکار سب کو اللہ ایک شکل عطا فرمائے۔ وہ نورانی اور روحانی شکل ہوگی، وہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی۔ ویسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، 2 سفارشی ایسے ہیں، 2 سفارشی کہ جن کی سفارش اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں بتائیں وہ کون سے 2 ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش اللہ رد نہیں کرتے۔ فرمایا، یشفعان للعبد، وہ دونوں سفارش کرتے ہیں بندے کے لیے، الصیام والقرآن، روزہ ہے اور قرآن پاک ہے۔ یہ 2 سفارشی ایسے ہیں جو بندے کے لیے، اپنے رکھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اللہ، اس نے روزہ رکھا تھا تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس نے مجھے تلاوت کیا تھا تیری رضا کے لیے، آج ہم سفارشی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو اس بندے کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کی بخشش فرما دیتے۔ بخشش کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے سفارش کا مطلب۔ تو پہلا عشرہ ہم نے الحمدللہ ذکر اذکار، تلاوت کلام پاک
اور روزے جیسی مقدس عبادت کے ساتھ گزارا، ہمیں یقین کامل ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، بخشش کا۔ میں نے پہلے بھی بہت بار عرض کیا ہے، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی، اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہم نے ایسی عبادت کرنی ہے، ایسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ایسے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے کہ 20ویں دن اللہ کی ذات عالی سے ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ جاری ہو جائے۔ ایسے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسے ہم نے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ زندگی میں جتنی بھی نافرمانیاں ہو گئیں، اللہ اور اس کے رسول کی ان کے اوپر ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات عالی اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتے ہیں جس آنکھ سے ایک بھی مکھی کے سر کے برابر ندامت کا آنسو نکلا۔ ایک آنسو ندامت کا، پشیمانی کا، عاجزی و انکساری کا، اللہ کے خوف سے ایک آنسو نکلا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ ماہ مقدس اور پھر اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے اور بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس کو بڑے دھیان توجہ سے اللہ کی ذات عالی کو منا کر، اس کے رسول کو اپنا کر یہ عشرہ اور یہ ماہ مقدس گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ دن اچھے گزر گئے، اس کی بہت برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا یہ مہینہ صحیح گزرا اس کے باقی 11 مہینے بھی بالکل صحیح گزریں گے، خوش رہے گا، ہر اعتبار سے اللہ خوشیاں نصیب کرے گا، مالی اعتبار سے فراوانیاں، برکتیں، سب کچھ اللہ عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وظیفہ اور عمل اور اس کی ترتیب عرض کرنے سے پہلے ہم اپنی ہر ویڈیو میں یہ آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں الحمدللہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں آئیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا نہ بھولیں۔ وہ بھی لکھیں، انشاءاللہ بہت اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ جو کہ نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر ملے گا۔ گویا کہ عمل چھوٹا، کام بہت بڑا، اجر بہت زیادہ۔ اس صدقہ جاریہ کی چین میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے، لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیا کریں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا۔ اب ہم نے مغفرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے کثرت سے، جتنا ہو سکتا ہے، اور کم از کم پورا عشرہ یعنی 10 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے استغفار کریں، اور کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ ہر روز کسی بھی وقت استغفار کر لیں۔ استغفار کے کلمات کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ معافی کا طلبگار اس وقت بناتا ہے اور اس بندے کو بناتا ہے جس کو اس نے معاف کرنا ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، جس کو اس نے معاف کرنا ہوتا ہے اس کو وہ معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔
تو یہ درمیانی عشرہ، ان 10 دنوں میں ہر روز آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی دعا کو بار بار اس کا تکرار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اتنی عاجزی اور اتنی لگن اور اتنی لجاجت کے ساتھ اللہ کی ذات عالی سے استغفار کریں کہ اللہ ان 10 دنوں میں آپ کے تمام گناہوں کو بخش کر نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جب آپ صحیح اللہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ اللہ کی ذات کو منائیں گے، اللہ کے رسول کو منانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے دوسرے عشرے کا ایک بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس عمل کی تقریباً ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اس عمل کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ضرور کریں۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن جو وقت ملا ہے اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔